ریٹرن آف دا نیٹو، ٹامس ہارڈی کا عظیم ناول، تلخیص و ترجمہ اور آڈیو بک سید عرفان علی، www.syedирfanali.com۔ سڑک پر ایک بوڑھا آدمی جا رہا تھا جس کے کپڑوں، جوتوں اور ٹوپی سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ کبھی وہ بحری جہاز کا آفیسر یا اسی قسم کے کسی پیشے سے منسلک رہا ہوگا۔ اسے ایک چھکڑا گاڑی نظر آئی جو اسی طرف جا رہی تھی جس طرف کہ وہ خود۔ گاڑی کا ڈرائیور اپنی چھکڑا گاڑی کے ساتھ پیدل چل رہا تھا، جس کی گاڑی کی طرح اس کے کپڑوں کا رنگ بھی بالکل سرخ تھا۔ دراصل اس کا پیشہ یہی تھا کہ بھیڑوں کو سرخ کرنے والا رنگ ان تک پہنچائے۔ بوڑھے آدمی نے اسے سلام کیا تو دوسرے آدمی نے اس کی جانب دیکھا، پھر اداس اور غمگین لہجے میں سلام کا جواب دیا۔ ایک نظر دیکھ کر ہی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہ آدمی کبھی بہت خوشحال رہا ہوگا۔ سلام کا جواب دینے کے بعد مکمل خاموشی سے احساس ہو رہا تھا کہ وہ آدمی مزید گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ وہ دونوں ایک ساتھ چلتے رہے۔ گاڑی کے پچھلی جانب ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی۔ وہ آدمی ہر تھوڑی دیر بعد پیچھے کی جانب جا کر اس کھڑکی سے اندر دیکھتا۔ پریشانی اس کے چہرے سے صاف نظر آ رہی تھی۔ 5ویں دفعہ جب اس نے اسی طرح پیچھے سے دیکھا تو بوڑھے آدمی نے اس سے پوچھا، کیا اس کے اندر کوئی انسان ہے جسے آپ کی مدد کی ضرورت ہے؟ آدمی نے جواب دیا، جی، کچھ ایسی ہی بات ہے۔ کچھ دیر بعد گاڑی کے اندر سے ہلکی سی کراہنے کی آواز آئی تو آدمی جلدی سے پچھلی جانب گیا اور اندر دیکھا۔ بوڑھے آدمی نے پوچھا، کیا گاڑی کے اندر کوئی بچہ ہے؟ جواب دیا، نہیں، ایک خاتون ہے۔ بوڑھے آدمی نے پوچھا، کیا نوجوان؟ جواب آیا، جی ہاں۔ بوڑھے آدمی نے پوچھا، کیا وہ آپ کی بیوی ہے؟ اس نے تلخ لہجے میں جواب دیا، میری بیوی؟ یہ تو مجھ جیسے حقیر آدمی سے شادی کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں اس خاتون کو پہلے سے جانتا ہوں، مگر کاش پہلے ہماری ملاقات نہ ہوئی ہوتی، لیکن اب ہمارے درمیان کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ لیکن اب اس کی حالت بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ وہ بہت تھکی ہوئی ہے، اسی وجہ سے بہت پریشان بھی ہے۔ بوڑھے آدمی نے کہا کہ کیا وہ اس کی شکل کو دیکھ سکتا ہے؟ آدمی نے جواب دیا، نہیں، بلکہ اندھیرا بھی ہو رہا ہے، آپ کو وہ نظر بھی نہیں آئے گی، اور ویسے بھی مجھے کوئی حق حاصل نہیں کہ آپ کو اسے دیکھنے کی اجازت دوں۔ بوڑھے آدمی نے جواب دیا، میرا خیال ہے یہ وہی لڑکی ہے جس کے بارے میں گزشتہ چند دنوں سے گفتگو ہو رہی تھی، جو کہ بلومز اینڈ سے تعلق رکھتی ہے۔ ہم اس بارے میں مزید بات نہیں کریں گے، اور جناب مجھے افسوس ہے کہ ہم جدا ہو رہے ہیں، کیونکہ میں نے اپنے جانور کو کچھ دیر آرام کروانا ہے۔ بوڑھے آدمی نے اسے خدا حافظ کہا اور اپنے سفر کو جاری رکھا۔ گاڑی کے اندر سے لڑکی کے سانس لینے کی آواز اس آدمی نے سنی اور تسلی محسوس کی۔ پھر اپنے ارد گرد کے علاقے کا جائزہ لیا اور سوچنے لگا کہ اسے اب کیا کرنا چاہیے۔ دور ایک پہاڑی ٹیلہ نظر آیا جس کے پیچھے آسمان نظر آ رہا تھا، مگر جو بات اسے عجیب لگی وہ اس ٹیلے پر موجود ایک انسانی ہیولا تھا۔ پھر اس سائے نے حرکت شروع کی اور وہاں سے اتر کر غائب ہو گیا۔ وہ ایک عورت تھی۔ جیسے ہی وہ وہاں سے گئی ایک اور آدمی وہاں پر آ گیا، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، اور پھر وہ ٹیلہ لوگوں سے بھر گیا۔ ان میں سے ہر ایک اپنے کندھے پر جھاڑیاں وغیرہ اٹھا کر لاتا۔ وہ جھاڑیاں ایک بہت بڑے ڈھیر کی صورت میں ایک ساتھ جمع کر دی گئیں۔ دراصل وہ 5 نومبر کی تاریخ تھی اور لوگ رات کو جھاڑیاں وغیرہ جلا کر دیوالی کا تہوار مناتے۔ آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے اور اسی دوران کچھ لوگوں نے وہاں پر گفتگو شروع کی۔ وہ ایک نئے جوڑے کی شادی کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے
کہ وہ اپنی شادی کے بعد اب گھر پہنچ چکے ہوں گے۔ ان میں سے ایک بتاتا ہے کہ میں نے دلہن کی آنٹی مسز یو برائٹ سے کل رات ملاقات کی، جنہوں نے بتایا کہ ان کا بیٹا کلیم یو برائٹ کرسمس کے موقع پر گھر آ رہا ہے۔ اب وہ گھر کی دیکھ بھال کرے گا، کیونکہ ٹامسن کی شادی کے بعد اس کی ماں گھر میں اکیلی رہ گئی ہے۔ ایک بڑی عمر کے آدمی نے کہا کہ شادی کرنے کے لیے لڑکا اور لڑکی صبح ہی چلے گئے تھے اور شام تک میاں بیوی کی واپسی بھی ہو چکی ہوگی۔ وہ باتیں کرتے ہیں کہ اتنی خاموشی اور سادگی کے ساتھ شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ایک آدمی نے کہا کہ ٹامسن خوبصورت بھی ہے اور کم عمر بھی، اسے قدرے بڑی عمر کے آدمی سے نہ جانے کیوں شادی کرنی پڑی۔ تو اس کے جواب میں کہا گیا کہ نہیں، وہ آدمی جس لڑکی کو بھی کہتا وہ اس سے شادی کے لیے تیار ہو جاتی۔ ایک آدمی نے کہا کہ جب ٹامسن اپنی آنٹی کے ساتھ رہتی تھی تو اس کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا، کیوں نہ ہم شادی شدہ جوڑے کے گھر کے باہر انہیں شادی کی مبارکباد دیں اور کچھ گیت گائیں، رقص کریں تاکہ نئی دلہن کچھ خوشی محسوس کرے۔ سب نے اس بات کے لیے حامی بھر لی۔ مزید لکڑیاں نہ ڈالنے کی وجہ سے آگ کے شعلے ٹھنڈے پڑ رہے تھے، مگر دور سے زیادہ روشن آگ کو دیکھ کر انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہ ضرور کیپٹن وائے کی پوتی کی لگائی ہوئی آگ ہوگی۔ وہ عجیب و غریب عادات کی مالک ہے، اکیلی رہتی ہے، کسی سے نہیں ملتی، اور اس طرح کے کاموں سے اسے خوشی ہوتی ہے۔ اسی وقت بھیڑوں کو رنگ کرنے والا اپنی چھکڑا گاڑی کے ساتھ وہاں پر آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کون سا راستہ مسز یو برائٹ کے گھر جاتا ہے۔ اسے راستہ بتایا جاتا ہے، شکریہ ادا کرتا ہے اور اس طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ اس کے جانے کے چند منٹ بعد ہی ان لوگوں کے پاس ایک عورت آتی ہے۔ وہ بیوہ تو تھی مگر اس کا بہت احترام کیا جاتا تھا، اگرچہ اس کے خد و خال مناسب تھے، مگر اس جھاڑیوں والے بنجر علاقے کی تنہائی کی طرح اس کے چہرے پر بھی سنجیدگی اور تنہائی نمایاں تھی۔ اس کا مرحوم شوہر معمولی کسان تھا، جبکہ اس کا باپ چرچ کا پادری۔ لوگوں نے اسے دیکھا تو کہا کہ مسز یو برائٹ، ابھی 10 منٹ پہلے ایک شخص یہاں سے آپ کے گھر کا پتہ پوچھتے ہوئے گزرا ہے۔ مسز یو برائٹ نے بتایا کہ وہ اپنی بھتیجی یوسٹیشیا وائے، جس کی شادی ہوئی ہے، کے پاس جا رہی ہے۔ راستے میں روشنی دیکھی اور ان لوگوں کی آوازیں سنی تو وہ یہاں پر آ گئی۔ ایک عورت سے کہتی ہیں کہ اس کا گھر بھی اسی طرف ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ چلے۔ وہ جواب دیتی ہے، جی میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی منزل کی طرف جھاڑیوں میں آگ بھی لگائی گئی ہے، جس سے انہیں راستے کا اندازہ بھی ہو جائے گا۔ دونوں عورتوں نے سفر شروع کیا۔ دوسری عورت اپنے گھر کی طرف چلی گئی، جبکہ مسز یو برائٹ اس گھر کی طرف سفر کرتی رہیں جہاں شادی کے بعد اس کی بھتیجی نے آنا تھا۔ انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا جس نے لالٹین اٹھائی ہوئی تھی اور ایک چھکڑا گاڑی کے ساتھ چل رہا تھا۔ مسز یو برائٹ اس کے قریب چلی گئیں اور اس سے پوچھا کہ کیا وہ ان کے بارے میں لوگوں سے پوچھ رہا تھا۔ اس آدمی نے گاڑی روکی، مسز یو برائٹ کو ایک طرف لے کر گیا اور کہنے لگا، آپ شاید مجھے نہیں جانتی۔ مسز یو برائٹ نے اسے غور سے دیکھا اور کہا، ہاں میں تمہیں جانتی ہوں، تمہارا نام ڈیگوری وین ہے اور تمہارے والد کا یہاں قریب ہی ڈیری فارم تھا۔ وہ جواب دیتا ہے کہ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں آپ کی بھتیجی کے بارے میں تھوڑا بہت جانتا ہوں، لیکن کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ مسز یو برائٹ جواب دیتی ہیں کہ نہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، اس کی شادی ہو گئی ہے اور اس وقت اپنے شوہر کے گھر میں آ گئی ہوگی، جس کا جواب وہ دیتا ہے کہ نہیں، وہ اپنے گھر میں نہیں ہے بلکہ میری گاڑی کے اندر موجود ہے۔ میں اس بارے میں زیادہ تو نہیں جانتا، لیکن مجھے راستے میں آپ کی بھتیجی ملی جس کی حالت خراب تھی۔ اس نے مجھے پہچان لیا اور مجھ سے درخواست کی کہ میں اس کی مدد کروں۔ یہ کہہ کر وہ بے ہوش ہو گئی۔ میں نے اسے اپنی گاڑی میں لٹا دیا
اور اب بھی وہیں موجود ہے۔ راستے میں زیادہ وقت اس نے روتے ہوئے گزارا۔ مجھے صرف اتنا بتایا کہ آج اس کی شادی ہونی تھی۔ مسز یو برائٹ نے فوری طور پر گاڑی کے اندر دیکھا جہاں اس کی بھتیجی چادر اوڑھے موجود تھی۔ لالٹین کی روشنی میں وہ سوئی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس کا چہرہ خوبصورت اور معصوم تھا۔ اسی وقت اس نے آنکھیں کھولیں۔ بے شمار سوچیں اس کے چہرے سے نمایاں تھیں، مگر فوری طور پر صورتحال کا اندازہ لگا لیا اور جلدی سے کہا، آنٹی یہ میں ہی ہوں۔ مجھے پتہ ہے آپ مجھے دیکھ کر بہت پریشان ہو رہی ہیں۔ آپ کو یقین نہیں آ رہا ہوگا، لیکن یہ میں ہی ہوں جو اس حال میں یہاں پر موجود ہے۔ مگر میں کہاں پر ہوں؟ اس کی آنٹی نے جواب دیا کہ تم گھر سے بہت قریب ہو، مگر یہ خوفناک صورتحال تمہارے ساتھ کیسے ہوئی؟ لڑکی نے جواب دیا کہ آپ نے بتایا کہ ہم گھر سے قریب ہیں۔ گھر پہنچ کر میں آپ کو سب کچھ بتاتی ہوں۔ گاڑی والے نے کہا، ہاں اس کا مطلب ہے اب میں جا سکتا ہوں، میری ضرورت نہیں ہے۔ ان سب نے ایک دوسرے کو خدا حافظ کہا اور گاڑی والا اپنے راستے پر روانہ ہو گیا۔ آنٹی اور اس کی بھتیجی سڑک پر اکیلے کھڑے تھے۔ آنٹی نے سختی سے اپنی بھتیجی سے پوچھا، اس ذلت آمیز صورتحال کی کیا وجہ ہے؟ یوسٹیشیا وائے بہت ہی خوبصورت تھی۔ دراصل اس کا اصل تعلق تو سمندر کے کنارے واقع ایک فیشنیبل علاقے برڈمتھ سے تھا۔ اس کا باپ ایک ریجیمنٹ میں ملازمت کرتا تھا اور بینڈ ماسٹر تھا۔ اپنی بچی کی تعلیم پر بہت توجہ دیتا، جس کا خرچہ اس کا دادا برداشت کرتا تھا۔ موسیقار کے طور پر وہ اس وقت تک ملازمت کرتا رہا جب تک اس کی بیوی کا انتقال نہیں ہوا۔ بیوی کی وفات کا اتنا صدمہ ہوا کہ اس نے کام چھوڑ دیا، شراب نوشی شروع کی اور خود بھی مر گیا۔ اس کا دادا بحری جہاز میں کپتان تھا، جہاں کام کرتے ہوئے حادثے کے دوران اس کی 3 پسلیاں ٹوٹ گئیں اور اب اسے مجبوری کی حالت میں ایگڈن ہیتھ جیسے سنسان علاقے میں رہنا پڑ رہا تھا۔ خوبصورت اور حسین یوسٹیشیا وائے اس جگہ پر آ تو گئی، مگر اس تبدیلی میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہ کر سکی اور اس جگہ سے شدید نفرت کرنے لگی۔ اس تبدیلی نے اس کے دماغ کی حالت کچھ اس طرح کی کر دی کہ اس میں شدید خواہش پیدا ہوئی کہ اس سے کوئی ٹوٹ کر پاگل پن کی حد تک محبت کرے۔ یہی محبت اس کی تنہائی کا علاج تھا۔ وہ وائلڈیو کے بارے میں سوچتی، اسے پسند بھی کرتی تھی اور اس سے دور بھی رہنا چاہتی تھی۔ دراصل اس کی خواہش تھی کہ اس سے بہتر کوئی انسان اس کی زندگی میں آئے۔ یوسٹیشیا وائے نے جو آگ جلائی ہوئی تھی اس میں اس کی مدد ایک چھوٹا بچہ کر رہا تھا جس کا نام جانی ننسش تھا۔ آگ جلا کر جس سے وہ ملنا چاہتی تھی وہ آدمی آ گیا تو بچے کو انعام دے کر وہاں سے جانے کی اجازت دے دی۔ بچہ گھر کی طرف بھاگ رہا تھا جب اس نے رات کے اندھیرے میں ڈگوری وین کی گاڑی کو آتے دیکھا۔ اس کے اندر ہلکی سی روشنی میں ایک آدمی مکمل سرخ رنگ میں نظر آیا تو وہ بچہ ڈر گیا۔ آدمی کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ مس یوسٹیشیا وائے کی لکڑیاں جلا رہا تھا۔ میں نے آپ کو دیکھا تو ڈر کر واپس گیا، مگر مس یوسٹیشیا وائے تو ایک آدمی کے ساتھ گفتگو کر رہی تھیں۔ اس آدمی نے اس لیے شادی نہیں کی کیونکہ اس کے دل میں ابھی بھی کسی اور کی یادیں اور محبت باقی ہے۔ اسی طرح کی گفتگو کر رہے تھے وہ لوگ، اور اس آدمی نے اپنی محبت کا اقرار کیا۔ گاڑی کے مالک ڈگوری وین نے جب یہ باتیں سنی تو اسے معاملہ سمجھ آ گیا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ بتانے کے بعد وہ بچہ جب نظروں سے اوجھل ہو گیا تو گہری سوچوں کی وجہ سے اس آدمی کے چہرے پر بہت سنجیدگی آ گئی۔ جس طرح اس لڑکی کو لاتے ہوئے وہ غمزدہ تھا، اب دوبارہ وہی غم اس کے چہرے سے عیاں تھا۔ اپنی گاڑی سے چمڑے کا ایک بیگ نکالا اور ہلکی سی روشنی میں 2 سال پہلے لکھا گیا ایک خط پڑھنے لگا جو اسے ٹامسن نے لکھا تھا، جس میں لکھا تھا،
ڈیگوری وین، تم نے مجھ سے جس چیز کے بارے میں سوال کیا ہے اسے سن کر میں اب تک حیران ہوں۔ ڈیگوری وین، میں تمہارا دل نہیں توڑنا چاہتی، مگر پھر بھی نہ تو میں تم سے شادی کر سکتی ہوں اور نہ ہی تم مجھے دلربا کہہ سکتے ہو۔ کاش میرے الفاظ پڑھ کر تمہیں تکلیف نہ پہنچے، تمہارا دل نہ دکھے۔ جب بھی میں سوچتی ہوں کہ تمہیں میری وجہ سے دکھ پہنچے گا تو مجھے افسوس ہوتا ہے، کیونکہ میں نے تمہیں ہمیشہ اپنے کزن کلیم یوبرائٹ پر ترجیح دی ہے۔ میں خیال نہیں کرتی کہ میں تمہاری اچھی بیوی ثابت ہو سکوں گی۔ یہ خیال نہ کرنا کہ میرے ذہن میں کوئی اور ہے، میں کسی اور کو تم پر ترجیح دے رہی ہوں۔ ہاں، ایک اور وجہ جو میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں وہ میری آنٹی ہیں۔ اگر میں تم سے شادی کرنے کے لیے رضامند ہو بھی جاؤں تو میری آنٹی کبھی بھی اس بات کے لیے تیار نہ ہوں گی۔ میں ہمیشہ تمہیں اچھے الفاظ سے یاد کروں گی اور میری نیک خواہشات ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں گی۔ ٹامسن یوبرائٹ۔ 2 سال پہلے ایک خزاں کی صبح یہ خط اسے ملا اور اس کے بعد سے دوبارہ اس لڑکی سے ملاقات نہ ہوئی۔ اسے اس لڑکی کا بہت خیال تھا، اسے تکلیف دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ایک طرف یہ خواہش تھی کہ اس کے راستے میں کبھی نہ آئے، دوسری طرف یہ خواہش کہ ہمیشہ اس کے قریب رہے۔ اسی لیے اپنا اچھا پیشہ چھوڑ کر بھیڑوں کو رنگنے کا کام شروع کر دیا تاکہ اس راستے میں سفر کر سکے جہاں ٹامسن کا گھر تھا۔ لیکن آج اس نے جو کچھ دیکھا اس سے اسے یقین ہو گیا کہ وائلڈیو کی نیت ٹھیک نہیں ہے اور وہ ٹامسن کو دھوکہ دے رہا ہے۔ ٹامسن نے اس کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا، اس بات کو بھول کر اب اس کی دلی خواہش تھی کہ جہاں تک ممکن ہو اس کی مدد کرے۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ یوسٹیشیا وائے ہی ہے جس کی وجہ سے ٹامسن کی شادی نہ ہو سکی۔ لڑکے کی گفتگو سے جب اس نے مرد اور عورت کی چھپ کر ملاقات کے بارے میں سنا تو اب اس کا شک یقین میں بدل چکا تھا۔ 4 راتیں اس نے چھپ کر یوسٹیشیا وائے اور وائلڈیو کا انتظار کیا کہ وہ کب ملاقات کرنے آتے ہیں، لیکن عاشق جوڑا نہ آیا، اور 5ویں رات کو اس نے ایک مرد اور عورت کو مختلف سمتوں سے آتے ہوئے دیکھا۔ پہاڑی کے چھوٹے سے گڑھے میں ان دونوں نے ملاقات کی اور رنگ ساز ڈیگوری وین چھپ کر ان کے اتنے قریب موجود تھا کہ ان کی آوازیں سن سکتا تھا۔ یوسٹیشیا وائے کی آواز میں اعتماد اور سختی تھی، جو کہہ رہی تھی کہ یہ سن کر اسے اپنی بے عزتی محسوس ہوئی ہے کہ ایک آدمی اس سے یہ مشورہ لینے آیا ہے کہ اسے دوسری عورت ٹامسن سے شادی کر لینی چاہیے یا نہیں۔ وہ رونے لگی، اب میں مزید بے عزتی برداشت نہیں کروں گی۔ وہ عورت تمہارے لیے مجھ سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے تو اس سے شادی کر لو۔ آدمی جواب دیتا ہے کہ اس عورت کی اہمیت اتنی زیادہ نہیں ہے، تو لڑکی کہتی ہے کہ وہ عورت تمہارے اور میرے درمیان میں آ گئی، اس نے تمہیں مجھ سے چھین لیا۔ اب اس کی تکلیف دیکھ کر مجھے ضرور خوشی ہوگی۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اب وہ تمہارے لیے پہلی سی اہمیت نہیں رکھتی۔ تم کہیں بھی گئے لوٹے تو میرے پاس آئے، بس یہی بات ہے اچھی میرے ہرجائی کی۔ ڈیگوری وین کی خواہش تھی کہ وہ یوسٹیشیا وائے سے ملے اور اسے اس بات پر راضی کرنے کی کوشش کرے کہ وہ وائلڈیو اور ٹامسن کے راستے سے ہٹ جائے اور ان دونوں کی شادی ہونے دے۔ اس سے امید تھی کہ وائلڈیو اس لڑکی کا کہنا بہت زیادہ مانتا ہے اور اگر وہ وائلڈیو سے شادی کرنے سے انکار کر دے تو ٹامسن اور وائلڈیو کی شادی ہو جائے گی۔ لیکن یوسٹیشیا وائے نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ غصے میں آ گئی اور کہا کہ وائلڈیو اس سے محبت کرتا ہے اور یہ محبت اس وقت سے چل رہی ہے جب کہ وائلڈیو اور ٹامسن کی شادی کی بات بھی نہیں چلی تھی۔ اس کی باتوں سے یہ بھی پتہ چلا کہ دراصل وہ ضد میں آ کر وائلڈیو سے شادی کرنا چاہتی ہے، اور اگر اسے اس سے بہتر کوئی آدمی ملے تو وہ وائلڈیو سے شادی کا خیال ترک کر دے گی۔
اپنی کوشش میں ناکامی کے بعد ڈیگوری وین جب واپس جا رہا تھا تو اسے مسز یو برائٹ نظر آئیں۔ شاید ان کا ارادہ بھی وہی تھا جو کہ ڈیگوری وین کا، اس لیے ڈیگوری وین نے انہیں بتایا کہ اس بارے میں یوسٹیشیا وائے سے کوئی بات بھی کرنا فضول ہوگی۔ البتہ اس نے دوبارہ مسز یو برائٹ سے درخواست کی کہ اگر وہ چاہیں تو وہ ٹامسن سے شادی کر سکتا ہے۔ یہ بات ماننے سے مسز کلیم یو برائٹ نے انکار کر دیا اور کہا کہ جس سے شادی کی بات چل رہی ہے اسی سے شادی کی جائے گی۔ کلیم یو برائٹ پیرس سے آ جاتا ہے تو اس کی ماں مسز کلیم یو برائٹ اور ٹامسن اس کا شاندار استقبال کرتی ہیں۔ یوسٹیشیا وائے کو کلیم یو برائٹ سے ملنے کی بہت خواہش ہے، بار بار اس کے گھر کے قریب جاتی ہے مگر اس سے ملاقات نہیں ہو پاتی۔ پھر اسے علم ہوتا ہے کہ ایک ڈرامے کی ریہرسل کی جا رہی ہے۔ چارلی بھی اس ڈرامے میں ایک کردار ادا کر رہا تھا جو دل میں یوسٹیشیا وائے کو پسند بھی کرتا تھا۔ یوسٹیشیا وائے نے اسے پیسوں کی رشوت دینے کی کوشش کی کہ اس کی جگہ یوسٹیشیا وائے کو کردار ادا کرنے دے۔ اس لڑکے نے کہا کہ اگر وہ اسے تھوڑی دیر اپنا ہاتھ پکڑنے دے اور پیار کرنے دے تو وہ ایسا کر دے گا۔ یوسٹیشیا نے اسے اجازت دے دی۔ یوسٹیشیا وائے نے لڑکے کا بھیس بدلا اور ڈرامے میں کردار ادا کیا۔ اب اس کے خیالوں میں کلیم یو برائٹ چھایا ہوا تھا، اسی لیے ڈیگوری وین کو کہا کہ اس نے وائلڈیو سے شادی کا ارادہ ترک کر دیا ہے۔ اب یہ ٹامسن کی مرضی ہے کہ وہ چاہے تو ڈیگوری وین سے شادی کر لے۔ یوسٹیشیا وائے اس کے راستے سے ہٹ چکی ہے، اور ایسا ہی ہوا تھا کیونکہ وائلڈیو نے یوسٹیشیا وائے سے ملنے کی کوشش کی مگر ناکام ہو گیا۔ اب تک اسے یہ علم نہیں تھا کہ یوسٹیشیا وائے کسی اور کو پسند کرنا شروع کر چکی ہے۔ ڈیگوری وین ٹامسن کے گھر گیا کہ اگر وہ پریشان ہو تو اسے شادی کی دعوت دے دے، مگر اس نے دیکھا کہ وائلڈیو پہلے ہی اپنی شادی کے سلسلے میں وہاں موجود ہے، اس لیے وہ خاموشی سے واپس چلا گیا۔ وائلڈیو اور ٹامسن کی شادی ہو گئی، جس کی سب سے زیادہ خوشی یوسٹیشیا وائے کو ہوئی، صرف اس وجہ سے کہ اب وہ کلیم یو برائٹ سے شادی کر سکتی ہے کیونکہ وائلڈیو اب اس کا پیچھا چھوڑ چکا تھا۔ کلیم یو برائٹ کو یوسٹیشیا وائے، اس کی خوبصورتی اور خاندان کے بارے میں پتہ چلا تو اس میں دلچسپی لینا شروع کی۔ کلیم یو برائٹ ابتدا سے ہی بہت قابل طالب علم تھا، نہ صرف بہت پڑھا لکھا بلکہ کامیاب کاروباری فرم سے تعلق بھی۔ بنیادی طور پر وہ بہت اچھا انسان ہے اور چاہتا ہے کہ اپنے علاقے میں تعلیم کو عام کرے، یعنی وہ دولت پر انسانی فلاح و بہبود کو اور اپنے علاقے کی خدمت کو ترجیح دے رہا ہے، جبکہ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ کلیم یو برائٹ اور یوسٹیشیا وائے ایک دوسرے کو بہت زیادہ پسند کرنے لگے ہیں، جبکہ مسز کلیم یو برائٹ کو اپنے بیٹے کا یوسٹیشیا وائے کے ساتھ ملنا پسند نہیں، کیونکہ وہ اسے اچھی لڑکی نہیں سمجھتی۔ جس روز چاند گرہن لگنا تھا، کلیم یو برائٹ تمام دن اپنی کتابوں کے ساتھ پڑھائی میں مصروف رہا۔ دن تیزی سے گزر گیا اور 7 بجے وہ اپنی ماں سے کہنے لگا، آج چاند گرہن لگے گا، اسے دیکھنے کے لیے میں باہر جا رہا ہوں۔ اپنا اوور کوٹ پہنا اور یوسٹیشیا وائے کے گھر کی طرف سفر شروع کیا۔ کچھ دیر بعد اس کے گھر کے قریب ایک بلند جگہ پر وہ موجود تھا۔ نظریں آسمان پر موجود چاند کی طرف تھیں۔ چاند کو گرہن لگنا شروع ہو رہا تھا۔ پھر اسے ایک سایہ آتا نظر آیا۔ وہ سایہ اس کی باہوں میں سما گیا اور دونوں کے ہونٹ ایک دوسرے سے مل گئے۔ میری پیاری یوسٹیشیا، جواب آیا، میرے بہت ہی پیارے کلیم یو برائٹ۔ اسی حالت میں وہ دونوں بہت دیر بغیر کوئی الفاظ ادا کیے بیٹھے رہے اور ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے گرہن لگے ہوئے چاند کو دیکھتے رہے۔ یوسٹیشیا وائے نے کلیم یو برائٹ سے پوچھا، کیا میری جدائی کا عرصہ تمہیں بہت طویل معلوم ہوا؟ کلیم یو برائٹ نے جواب دیا، ہاں، وہ عرصہ اداسی میں گزرا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم نے میری جدائی کے عرصے کو طویل محسوس نہیں کیا۔ یہ اس لیے ہوا ہوگا کہ تم اپنے کاموں میں مصروف رہے ہوں گے اور میری یاد نہیں ستائی ہوگی۔
مگر میں جس کے کرنے کے لیے کوئی کام نہ تھا اس کے لیے یہ بہت ہی طویل اور تکلیف دہ عرصہ تھا۔ کلیم یو برائٹ نے پیار سے کہا، اس چاند کی روشنی میں اپنا حسین چہرہ دیکھنے کی اجازت دو۔ آپ کے حسین رخ پہ آج نیا نور ہے۔ میرا دل مچل گیا تو میرا کیا قصور ہے؟ دراصل اس سے پہلے میں نے کسی عورت کی قربت نہیں دیکھی۔ ایک مرتبہ پھر اجازت دو کہ میں تمہارے ہونٹوں کو بوسہ دوں۔ کلیم یو برائٹ نے یوسٹیشیا وائی سے کہا کہ اس کی آنکھیں تھکی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ وہ جواب دیتی ہے کہ اس جگہ رہنے کی وجہ سے تھکن اور اداسی ہمیشہ ان آنکھوں میں سمائی رہتی ہے۔ کلیم یو برائٹ نے کہا کہ اب تمہارا یہ احساس ختم ہو جانا چاہیے۔ تو اس نے جواب دیا، کلیم یو برائٹ، مجھے لگتا ہے کہ ہم ہمیشہ اس طرح محبت نہیں کرتے رہیں گے۔ میرے دل میں خوف سا رہتا ہے کہ تم مجھ سے جدا ہو جاؤ گے۔ میں یہ بات اس لیے سمجھتی ہوں کہ میں نے پہلے بھی ایک آدمی سے محبت کی تھی اور اب تم سے دوبارہ محبت کر رہی ہوں۔ کلیم یو برائٹ پھر کہتا ہے کہ یوسٹیشیا وائی کو ایسی باتیں نہیں سوچنی چاہیے۔ تو وہ کہتی ہے، ہوگا تو ایسا ہی۔ جب تمہاری ماں کو علم ہوگا کہ تم مجھ سے ملتے ہو تو وہ مجھے تم سے جدا کر دیں گی۔ کلیم یو برائٹ جواب دیتا ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ماں کو علم ہے کہ میں تم سے ملاقاتیں کرتا ہوں۔ یوسٹیشیا وائی اس سے کہتی ہے کہ تم میری وجہ سے مشکلات میں نہ پڑو۔ اس طرح ملاقاتیں کرنے کا کیا فائدہ؟ میں اجازت دیتی ہوں کہ مجھے پیار کرو اور میرے پاس سے چلے جاؤ ہمیشہ کے لیے۔ کلیم کہتا ہے کہ اپنی ان سوچوں کو دماغ سے نکال دو، بلکہ آج رات تم سے ملاقات کرنے کا مقصد صرف محبت کرنا ہی نہیں بلکہ ایک اور مقصد بھی ہے، اور وہ یہ کہ تم سے پوچھوں کہ کیا تم میری بیوی بننے کے لیے تیار ہو۔ وہ جواب دیتی ہے کہ اگر واقعی تمہاری یہ خواہش ہے تو میری بھی یہی خواہش ہے۔ وہ مزید کہتی ہے کہ پیارے کلیم، جب ہم پیرس چلے جائیں گے تو ہماری زندگی کتنی خوشگوار ہو جائے گی۔ کلیم یو برائٹ پہلے اس کے چہرے کو دیکھتا ہے اور پھر گرہن لگے ہوئے چاند کو، اور درخواست کرتا ہے کہ یوسٹیشیا بغیر کسی شرط کے اس سے شادی کرنا منظور کر لے۔ وہ مزید کہتا ہے کہ یوسٹیشیا وائی، بعض اوقات میں محسوس کرتا ہوں کہ یوسٹیشیا کی خواہشات بہت زیادہ ہیں کیونکہ وہ بہت شاندار زندگی گزارنا چاہتی ہے۔ مجھے تمہاری ہر خواہش کو پورا کرنا چاہیے تاکہ تم خوش رہو، جبکہ میری خواہش ہے کہ میں یہاں اسی جگہ ایک جھونپڑی میں زندگی گزاروں اور لوگوں کو تعلیم دوں۔ یوسٹیشیا نہایت عقل مندی سے فوری طور پر بات کو تبدیل کرتی ہے اور کہتی ہے، مجھے غلط مت سمجھو، میں اگرچہ پیرس جانا چاہتی ہوں لیکن تمہیں تو بہت ہی زیادہ محبت کرتی ہوں، اتنی محبت کہ تمہارے ساتھ ایک جھونپڑی میں بھی زندگی بسر کر سکتی ہوں۔ کاش ایسا وقت کبھی نہ آئے جو مجھے تم سے جدا کر دے۔ کلیم یو برائٹ اسے کہتا ہے کہ ایسی باتیں ہرگز نہ کرے۔ اگر کبھی ایسا وقت آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہماری زندگی کا مقصد ختم ہو چکا ہے اور ہمیں مر جانا چاہیے۔ وہ دیکھو، چاند گرہن ختم ہو گیا۔ یوسٹیشیا وائی کی خواہش تھی کہ وہ کسی فیشنیبل علاقے میں جا کر اچھی زندگی گزارے۔ اسے علم تھا کہ کلیم یو برائٹ کی خواہش ہے کہ وہ یہاں پر سکول کھولے، لیکن اس نے سوچا کہ شادی کے بعد وہ اپنا ارادہ تبدیل کر لے گا اور وہ دونوں اس بنجر اور سنسان علاقے سے کسی اچھے علاقے میں جا کر نئی زندگی شروع کریں گے۔ اس لیے اس نے 6 مہینے اس جگہ پر رہنے کی حامی بھر لی اور شادی کی دعوت قبول کر لی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں جدا ہو کر اپنے اپنے گھروں کی طرف چل دیے۔ جیسے جیسے کلیم یو برائٹ اپنے گھر کی جانب بڑھ رہا تھا، اس کے ذہن میں وہ مشکلات کھل کر سامنے آ رہی تھیں جن کا اس نے سامنا کرنا تھا۔ اسے علم تھا کہ اس کے سامنے 3 ایسے نرم و نازک پودے ہیں جن کی اسے حفاظت کرنی ہے۔ اس کی ماں، جو اس پر بہت بھروسہ کرتی تھی اور جس کا وہ واحد سہارا تھا۔ دوسرے، اس کا سکول کھول کر لوگوں کو تعلیم دینے کا منصوبہ، اور تیسرا، اپنی محبوبہ کو وہ خوشیاں دینا جس کی وہ خواہش رکھتی تھی۔
کلیم یو برائٹ نے جب یوسٹیشیا سے شادی کرنے کی بات اپنی ماں کو بتائی تو وہ سخت ناراضگی کی حالت میں رونے لگی اور کہنے لگی کہ یوسٹیشیا وائے اس کی زندگی کو تباہ و برباد کر دے گی۔ وہ کلیم یو برائٹ جیسے اچھے انسان کی بیوی بننے کی مستحق نہیں ہے۔ ماں کی ناراضگی جب زیادہ بڑھی تو کلیم یو برائٹ نے ایک جھونپڑی نما گھر رہنے کے لیے لے لیا جو اس کی ماں کے گھر سے چند میل کے فاصلے پر تھا۔ ٹامسن کو ان باتوں کا علم ہوا تو وہ مسز یو برائٹ اپنی آنٹی سے ملنے آئی۔ ماں بیٹے میں صلح کرانے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ وائلڈیو نے ٹامسن کے ساتھ ضد میں آ کر شادی کی تھی۔ جب اسے کلیم یو برائٹ اور یوسٹیشیا وائے کی شادی کے بارے میں علم ہوا تو دوبارہ اپنی پرانی محبوبہ یوسٹیشیا وائے کو حاصل کرنے کی خواہش نے جنم لیا اور دوبارہ اس کو حاصل کرنے کا سوچنے لگا۔ کلیم یو برائٹ کے باپ نے مرتے ہوئے کچھ رقم اپنے بیٹے اور ٹامسن کے لیے چھوڑی تھی۔ چونکہ وائلڈیو شادی کے بعد بھی اس کا خیال نہیں رکھتا تھا، اس لیے مسز یو برائٹ نے فیصلہ کیا کہ اب یہ رقم کلیم یو برائٹ اور ٹامسن کو آدھی آدھی تقسیم کر دینی چاہیے۔ وہ کرسچن کینٹل کو وہ رقم دے کر بھیجتی ہے تاکہ کلیم یو برائٹ اور ٹامسن کو ان کی امانت مل جائے۔ وہ ہوٹل میں کچھ لوگوں کو جوا کھیلتے ہوئے دیکھتا ہے تو ان کے ساتھ جوا کھیلنے لگتا ہے۔ پہلے تو قسمت اس کا ساتھ دیتی ہے اور پھر وائلڈیو اسے جوا کھیلنے کی دعوت دیتا ہے اور اس سے تمام رقم جیت جاتا ہے۔ ڈیگوری وین بہت ہی مخلص انسان ہے اور یہ تمام چیزیں خاموشی سے دیکھ رہا ہے۔ اسے افسوس ہے کہ ٹامسن کی رقم اسے نہیں ملے گی، اس لیے اب وہ وائلڈیو کو جوا کھیلنے کی دعوت دیتا ہے اور اس سے تمام رقم جیت لیتا ہے۔ خود کچھ نہیں رکھتا اور یہ تمام رقم جا کر ٹامسن کے حوالے کر دیتا ہے کہ مسز یو برائٹ نے یہ رقم اس کے لیے بھیجی ہے۔ کلیم یو برائٹ اور یوسٹیشیا وائے کی شادی ہو چکی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو پسند کر رہے ہیں اور بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ کچھ عرصہ زندگی کے خوشگوار دن گزرتے رہے، جس کے بعد کلیم نے اسکول کھولنے کے لیے دوبارہ پڑھائی شروع کر دی، جبکہ یوسٹیشیا موقع کی تلاش میں رہتی کہ کسی طریقے سے کلیم یو برائٹ کو آمادہ کیا جائے کہ وہ اس علاقے کو چھوڑ کر کسی امیر جدید اور فیشنیبل علاقے میں چلے جائیں۔ مسز یو برائٹ نے جو رقم ٹامسن اور کلیم یو برائٹ کو بھیجی تھی وہ دراصل ساری کی ساری ٹامسن کو مل چکی تھی اور اس نے مسز یو برائٹ کو شکریہ کا پیغام بھی بھجوایا۔ جب انہیں کوئی پیغام کلیم کی طرف سے موصول نہیں ہوا تو وہ سمجھیں کہ چونکہ وائلڈیو وہ رقم جوئے میں جیت چکا تھا، اس لیے اپنی سابقہ محبوبہ یوسٹیشیا وائے کو وہ رقم دے دی ہوگی۔ غصہ تو انہیں پہلے ہی تھا، اب موقع ملا تو یوسٹیشیا کے گھر پہنچ گئیں، اس سے رقم کے بارے میں دریافت کیا۔ دونوں عورتیں ہی غصے والی تھیں تو دونوں میں لڑائی شروع ہو گئی اور ان کی نفرت کھل کر سامنے آ گئی۔ جب ٹامسن کو رقم کے بارے میں سب باتوں کا پتہ چلتا ہے تو وہ یوسٹیشیا اور کلیم کے پاس آ کر بتاتی ہے کہ جب مسز یو برائٹ نے انہیں اس بارے میں بتایا تو وہ آدھی رقم کلیم کے حوالے کرنے آ گئی ہے۔ اگرچہ جو غلط فہمی پیدا ہوئی تھی وہ تو ختم ہو چکی ہے مگر دلوں میں موجود نفرت ختم نہ ہو سکی۔ کلیم یو برائٹ بہت اچھا انسان تھا جو اپنی ماں سے بھی بہت محبت کرتا تھا اور اپنی بیوی کو بھی بے حد چاہتا تھا۔ اپنی ماں اور بیوی کے درمیان جو شدید لڑائی جاری تھی اس کا ذہن اس کا بہت زیادہ اثر لے رہا تھا۔ اپنے ذہن کو ہٹانے کے لیے اس نے زیادہ سے زیادہ وقت پڑھنے میں گزارنا شروع کر دیا۔ نہ صرف دن کو پڑھائی کرتا رہتا بلکہ ہلکی روشنی میں رات کو بھی مطالعہ جاری رکھتا۔ آنکھوں پر بہت زیادہ بوجھ پڑنے سے اس کی بینائی متاثر ہو گئی، اب اسے بہت کم نظر آ رہا تھا۔ ڈاکٹر کے مشورے پر اس نے بہت زیادہ احتیاط کی، روشنی سے بھی اپنے آپ کو دور رکھا، اسکول کے ارادے کو بھی فی الحال ترک کر دیا۔ ایک دن باہر نکلا تو جھاڑیاں کاٹ کر جمع کرتے ہوئے ایک شخص کو دیکھا۔ اس کے ذہن اور سوچ کے مطابق کوئی کام چھوٹا یا بڑا نہیں تھا۔ کلیم یو برائٹ کام کی عظمت پر یقین رکھتا تھا تو اس نے بھی فی الحال اس پیشے کو اپنانے کا فیصلہ کیا۔ اسے تو اس میں کوئی برائی محسوس نہیں ہوئی مگر جب یوسٹیشیا وائے نے اسے یہ کمتر کام کرتے ہوئے دیکھا
تو اسے فیشنیبل علاقے میں جا کر اچھی زندگی گزارنے کا منصوبہ اور سہانے خواب چکنا چور ہوتے محسوس ہوئے۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ اتنا پڑھا لکھا انسان ایسے گھٹیا پیشے کو بھی اتنی خوشی کے ساتھ اپنا سکتا ہے۔ کلیمیو برائٹ نے اس سے پوچھا کہ کیا یوسٹیشیا وائے کو اپنے شادی کے فیصلے پر شرمندگی ہے، تو اس نے ہاں میں جواب دے دیا۔ یوسٹیشیا وائے جو اپنے آپ کو تنہا اور اکیلی محسوس کر رہی تھی، اس نے کلیمیو برائٹ سے کہا کہ وہ ایک مقامی میلے میں شرکت کے لیے جانا چاہتی ہے۔ کلیم نے نہ چاہتے ہوئے بھی اجازت دے دی۔ اس میلے میں تمام لوگ رقص کر رہے تھے۔ اس کے پرانے محبوب وائلڈیو نے اسے دیکھ لیا اور رقص کی دعوت دی۔ جب کلیمیو برائٹ کے بینائی کے کمزور ہونے کا پتہ چلا تو اسے موقع ہاتھ آ گیا کہ ایک مرتبہ پھر یوسٹیشیا وائے کے نزدیک آنے کی کوشش کرے۔ واپسی میں کلیمیو برائٹ اور ڈیگوری وین میلے کی جانب آ رہے تھے اور یوسٹیشیا وائے وائلڈیو کے ساتھ واپس اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ ڈیگوری وین نے دور سے ہی دیکھ لیا کہ یوسٹیشیا وائے کے ساتھ وائلڈیو ہے، جبکہ کلیم اپنی کمزور نظر کی وجہ سے یہ سب کچھ نہ دیکھ سکا۔ وائلڈیو نے جب ان دونوں کو آتے ہوئے دیکھا تو یوسٹیشیا وائے کے پاس سے دوبارہ ملنے کا کہہ کر چلا گیا۔ ڈیگوری وین کی خواہش تھی کہ ٹامسن بھی خوش رہے، یوسٹیشیا وائے بھی، اس لیے اس نے ٹامسن سے کہا کہ اس کے شوہر کے کسی اور لڑکی سے تعلقات قائم ہو رہے ہیں، اس لیے وہ خیال رکھے۔ ٹامسن نے اس بات کے بعد اپنے شوہر سے ناراضگی کا بھی اظہار کیا، جبکہ وائلڈیو سمجھ رہا تھا کہ ڈیگوری وین اور مسز یو برائٹ مل کر اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ مگر جب وقت ملتا وہ یوسٹیشیا وائے کے گھر کی طرف جاتا تاکہ اس سے ملاقات کر سکے، مگر جب بھی ملاقات کا موقع ملتا تو ڈیگوری وین درمیان میں آ جاتا، کچھ ایسا کرتا جس کی وجہ سے دونوں ملاقات نہ کر سکیں۔ ڈیگوری وین واقعی بہت مخلص تھا، اس لیے اس نے مسز کلیمیو برائٹ سے کہا کہ انہیں اپنے بیٹے سے اچھے تعلقات قائم کر لینے چاہیے، ورنہ ٹامسن اور یوسٹیشیا وائے دونوں کا بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کی باتیں سن کر مسز کلیمیو برائٹ اپنے بیٹے سے ملاقات کرنے اور حالات درست کرنے کے لیے تیار ہو گئیں اور ایک دن اپنے بیٹے کے گھر کی جانب سفر شروع کیا تاکہ اس سے ملاقات کریں اور صلح کر لیں۔ راستے میں مختلف سوچیں ان کے ذہن میں گردش کر رہی تھیں۔ کیا یہ میری توہین نہیں کہ اپنے بیٹے کے پاس جا رہی ہوں؟ دور سے انہیں اپنا بیٹا نظر آ گیا جو گھر کی طرف جا رہا تھا، مگر اس نے جو گھٹیا اور معمولی پیشے کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اسے دیکھ کر انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ ان کا بیٹا ہے۔ شدید گرمی اور طویل راستہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے کچھ دیر آرام کیا اور دوبارہ سفر شروع کرنے کے بعد اپنے بیٹے کے گھر پہنچ گئیں۔ جس وقت انہوں نے دروازے پر دستک دی تو تھکا ہارا کلیمیو برائٹ گہری نیند سویا ہوا تھا، جبکہ اس کی بیوی یوسٹیشیا وائے اپنے محبوب وائلڈیو کے ساتھ باتوں میں مشغول تھی۔ جیسے ہی اس نے کلیمیو برائٹ کی ماں کو دیکھا تو ڈر گئی کہ کہیں اسے یا کلیمیو برائٹ کو اس کے محبوب وائلڈیو کی اس جگہ موجودگی کا علم نہ ہو جائے۔ اس نے سوچا کہ کلیمیو برائٹ دروازہ کھول دے گا اور خود اپنے محبوب کو پچھلے راستے سے باہر بھیج دیا۔ مسز یو برائٹ نے کچھ دیر دروازے پر اپنے بیٹے یا بہو کے دروازہ کھولنے کا انتظار کیا۔ جب دروازہ نہ کھلا تو انہوں نے محسوس کیا کہ ان کا بیٹا اور بہو ان سے ملنا نہیں چاہتے۔ انہوں نے شرمندگی بھی محسوس کی اور اپنی ذلت بھی کہ وہاں پر کیوں آئی۔ تھکی ہاری عورت نے دوبارہ شدید گرمی میں اپنے گھر کی طرف واپس جانا شروع کیا۔ انہیں ایک لڑکا جانی نن سچ ملا، جسے بتایا کہ اس کے بیٹے نے اسے بہت پریشان کیا ہے اور اس نے اپنے بیٹے کی وجہ سے بہت دکھ اٹھائے۔ وہ اتنی تھک چکی تھیں کہ ایک جگہ بیٹھ کر آرام کرنے لگیں۔ پہلے سے ہی تھکی ہوئی عورت کی حالت مرنے کے قریب اس وقت ہو گئی جب انہیں ایک سانپ نے کاٹ لیا۔ ماں نے جب کلیمیو برائٹ کے گھر کا دروازہ بجایا تھا تو وہ سو رہا تھا، مگر سوتے ہوئے بھی اسے محسوس ہوا جیسے ماں نے دروازہ بجایا ہے۔ وہ جاگا تو ماں کی یاد ستانے لگی
اور ماں سے ملنے کے لیے ان کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں اسے ماں کی تکلیف کی آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ مدد کے لیے علاقے کے لوگوں کو بلاتا ہے۔ سانپ کے زہر کو ختم کرنے کے لیے لوگ علاج بھی کرتے ہیں۔ جس وقت کلیم جو برائٹ اپنی مرتی ہوئی ماں کے پاس موجود تھا، اس وقت وائلڈیو پھر یوسٹیشیا وائے کے پاس آیا اور بتایا کہ اسے ایک رشتہ دار کی طرف سے وراثت میں بہت بڑی رقم ملی ہے، مگر وہ اس کے کس کام کی، کیونکہ اس کی اصل دولت تو یوسٹیشیا وائے تھی جو اب کلیم کے پاس ہے۔ وہ باتیں کرتے ہوئے آگے جا رہے ہوتے ہیں تو اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر کلیم جو برائٹ اپنی ماں کے ساتھ موجود تھا۔ بہت سے لوگ وہاں پر جمع تھے۔ انہیں علم ہو گیا کہ کلیم جو برائٹ کی ماں مر چکی ہے۔ وائلڈیو اور یوسٹیشیا وائے کو یہ بھی علم تھا کہ وہ اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آئی تھیں، مگر دروازہ نہ کھولا گیا۔ اس وقت وہ اپنے آپ کو گناہگار سمجھ رہی تھی اور اپنے شوہر اور ساس سے ملنے کے بجائے خاموشی سے اپنے گھر واپس چلی گئی۔ ماں کی موت کا صدمہ بیٹے کو اتنا زیادہ ہوا کہ وہ کئی ہفتے بیمار رہا۔ یوسٹیشیا وائے کی اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ بتا سکتی کہ اس کی ماں اس سے ملنے آئی تھی۔ کلیم جو برائٹ ماں کی موت کا ذمہ دار اپنے آپ کو ٹھہرا رہا تھا کہ اسے پہلے ماں سے ملنے جانا چاہیے تھا۔ ٹامسن بھی اسے ملنے اور اس کا غم ہلکا کرنے کے لیے آتی ہے، مگر وہ پریشانی کی حالت میں روتا ہے اور کہتا ہے کہ کاش ایک دفعہ ماں یہاں پر آئی ہوتی تو وہ اس کا بہت خیال کرتا۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد بھی یوسٹیشیا وائے کی ہمت نہیں پڑتی سچ بتانے کی کہ اس کی ماں اسے ملنے وہاں پر آئی تھی۔ کرسچین کینٹل جب کلیم جو برائٹ کو یہ پیغام دینے آتا ہے کہ ٹامسن کے بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو اس وقت وہ یہ بھی بتا دیتا ہے کہ مسز یو برائٹ کی موت کے دن اس کی ماں سے ملاقات ہوئی تھی اور وہ کلیم جو برائٹ سے ملنا چاہتی تھی۔ کلیم جو برائٹ ڈگوری وین سے ملتا ہے تو اسے اب تک علم نہیں ہوتا کہ مسز یو برائٹ فوت ہو چکی ہیں، مگر وہ بتاتا ہے کہ مسز یو برائٹ اپنے بیٹے اور اس کی بیوی کو معاف کر چکی تھیں اور ان سے صلح کر کے ان سے ملاقات بھی کرنا چاہتی تھیں۔ یہ سن کر کلیم جو برائٹ کے دل میں شک پیدا ہوا اور اس نے مزید تفتیش کی، مختلف لوگوں سے بات کی، اور یہ بات اس کے علم میں آ گئی کہ اس کی ماں اس کے گھر میں ملنے کے لیے آئی تھی اور اس کی بیوی نے دروازہ نہیں کھولا، جس کی وجہ سے وہ ناراض اور دل برداشتہ ہو کر وہاں سے چلی گئیں اور یہ سمجھیں کہ اس کا بیٹا اس سے ملنا نہیں چاہتا۔ اب کلیم جو برائٹ شدید غصے کی حالت میں ہے اور یوسٹیشیا وائے پر پاگلوں کی طرح غصہ کرتا ہے۔ شدید غصے میں اس سے پوچھتا ہے کہ جب اس کی ماں کا انتقال ہوا تھا تو اس دن ٹامسن کے ساتھ گھر میں کون سا مرد موجود تھا؟ یوسٹیشیا وائے بھی اب غصے میں آ چکی ہے اور کہتی ہے کہ ہاں، اس وقت وائلڈیو اس کے ساتھ گھر میں موجود تھا۔ وہ غصے میں کہتی ہے کہ اس بنجر اور ویران جگہ میں کلیم جو برائٹ کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے کہ کلیم جو برائٹ اپنے ہاتھوں سے اسے قتل کر دے۔ کلیم غصے میں تو تھا، مگر یہ سمجھ چکا تھا کہ اس جگہ یوسٹیشیا وائے رہنا نہیں چاہتی اور اسی وجہ سے اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ یوسٹیشیا وائے رو رہی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ جان بوجھ کر ایسا نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ سمجھ رہی تھی کہ کلیم جو برائٹ دروازہ کھول دے گا، اور اگر ایک مرتبہ پھر اس کی ماں دروازہ بجاتی تو وہ دروازہ ضرور کھول دیتی، لیکن وہ اب اس گھر میں رہنا نہیں چاہتی تھی اور اپنے دادا کے گھر میں چلی گئی۔ پیشکش سید عرفان علی www.syedирfanali.com۔ وہاں پر اس کا ارادہ پستول سے اپنے آپ کو ختم کرنے کا تھا، لیکن چارلے نے جو اسے پسند کرتا تھا اس پستول کو وہاں سے غائب کر دیا۔ اس کا دادا معاملات کو سمجھ چکا ہے، اس لیے یوسٹیشیا وائے سے کوئی سوال نہیں کرتا۔ کچھ دنوں بعد اسے بتاتا ہے کہ کلیم جو برائٹ اپنی ماں کے گھر رہنے کے لیے آ گیا ہے۔ چارلے یوسٹیشیا وائے کو پسند کرتا ہے، اور جب وہی دن دوبارہ آتا ہے جب لوگ ہولی کی طرح آگ جلاتے ہیں تو وہ یوسٹیشیا وائے سے پوچھے بغیر اس کے لیے آگ جلا دیتا ہے کہ شاید وہ خوش ہو۔ یہ آگ جب وائلڈیو کو نظر آتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یوسٹیشیا وائے اس سے ملنے کی خواہش مند ہے۔
یوسٹیشیا وائے اسے بتاتی ہے کہ آگ اس نے نہیں جلوائی، لیکن ایک طرف یوسٹیشیا وائے کی خواہش ہے کہ اسے ہمدردی کی جائے اور اس بنجر جگہ سے باہر نکلنے میں مدد کی جائے، اور دوسری طرف وائلڈیو بھی اس وقت اس سے ہمدردی محسوس کر رہا ہے۔ اسے افسوس ہے کہ کلیم-یو-برائٹ کی ماں کے مرنے کا نام یوسٹیشیا وائے پر لگا دیا گیا ہے۔ وہ دونوں اس علاقے کو چھوڑ کر فیشنیبل علاقے میں جانے کا پروگرام بنا لیتے ہیں۔ جس وقت وائلڈیو اور یوسٹیشیا ملاقات کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت کلیم-یو-برائٹ ٹامسن سے ملنے گیا ہوتا ہے، جسے افسوس ہوتا ہے کہ کلیم اور یوسٹیشیا کے درمیان لڑائی ہو چکی ہے۔ وہ انہیں صلح کرنے کا کہتی ہے۔ کلیم بھی اپنی بیوی کی غیر موجودگی میں اور اپنی ماں کے مرنے کے بعد بہت تنہائی محسوس کر رہا ہے، اور اس کی بہت خواہش ہے کہ اس کی بیوی اس کے پاس واپس آ جائے۔ اس سلسلے میں ایک خط اپنی بیوی کے نام لکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ اگر کل تک یوسٹیشیا واپس نہیں آئے گی تو یہ خط لکھ کر اس سے درخواست کروں گا کہ وہ واپس آ جائے۔ دوسری طرف یوسٹیشیا سوچ رہی ہے کہ اس کی اور کلیم کی اب کبھی صلح نہیں ہو سکے گی، اور نہ ہی کبھی وہ ایک ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزار سکیں گے۔ کلیم کا لکھا ہوا خط یوسٹیشیا کے دادا کو موصول ہوتا ہے۔ وہ خط یوسٹیشیا کے کمرے میں بھجوا دیتے ہیں، مگر یوسٹیشیا کو اس کے بارے میں علم نہیں ہوتا۔ باہر شدید طوفان ہے، تیز ہوا اور بارش، رات کا وقت ہے، اور یوسٹیشیا وائے وائلڈیو کے پاس جا رہی ہے تاکہ اس بنجر علاقے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی جائے۔ کلیم کو اپنے خط کا جواب نہیں ملا، بلکہ آدھی رات کے وقت پہلے ٹامسن اس کے پاس آتی ہے اور بتاتی ہے کہ اس کا شوہر بڑی رقم کے ساتھ چلا گیا ہے، اور پھر ٹامسن کے دادا وہاں پر آ جاتے ہیں تاکہ یوسٹیشیا وائے کے بارے میں دریافت کیا جائے کہ وہاں پر تو نہیں آئی، جس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ وائلڈیو اور یوسٹیشیا وائے دونوں فرار ہو چکے ہیں۔ اگرچہ طوفان شدید ہے، مگر سب لوگ مفرور جوڑے کو تلاش کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ کلیم-یو-برائٹ کو وائلڈیو ملتا ہے جو یوسٹیشیا وائے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ دونوں غصے کی حالت میں ایک دوسرے سے بحث شروع کر دیتے ہیں۔ اسی دوران انہیں پانی میں گرنے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ یوسٹیشیا وائے پانی میں گری ہے۔ وہ دونوں بھی اسے بچانے کی خاطر پانی میں کود جاتے ہیں۔ ٹامسن اور ڈیگوری وین بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ ڈیگوری وین پانی میں چھلانگ لگاتا ہے اور دونوں آدمیوں کو پانی سے باہر نکالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ علاقے کے لوگ بھی وہاں پہنچ چکے ہیں۔ وہ پانی میں سے یوسٹیشیا وائے کو بھی نکال لیتے ہیں۔ کلیم-یو-برائٹ زندہ بچ چکا ہے، جبکہ وائلڈیو اور یوسٹیشیا وائے زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ وائلڈیو کے کپڑوں سے بہت زیادہ رقم برآمد ہوتی ہے، جو ثابت کر رہی تھی کہ اس کا واپس آنے کا ارادہ نہیں تھا۔ کلیم-یو-برائٹ کو یوسٹیشیا وائے کی موت کا بہت دکھ تھا۔ اس کے خیال میں اس کی موت کا وہی ذمہ دار تھا، جبکہ ڈیگوری وین اس علاقے کو چھوڑ کر واپس اپنے علاقے میں رہنے کے لیے چلا گیا تھا۔ ٹامسن بہت زیادہ رقم ملنے کی وجہ سے اب امیر ہے، مگر سادگی سے زندگی بسر کرتی ہے، اور کلیم-یو-برائٹ کے کہنے پر اب وہ دوبارہ اپنی آنٹی کے گھر رہنے کے لیے آ گئی ہے۔ کلیم سوچتا ہے کہ قدرت نے اس کے ساتھ مذاق کیا ہے، ایک بھیانک مذاق۔ اب وہ لوگوں سے بہت کم گفتگو کرتا ہے اور چڑچڑا بھی ہو چکا ہے۔ اپنے دکھ اور غم کو وہ کتابیں پڑھ کر بھلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اس کی زندگی کا واحد مقصد لوگوں کو تعلیم دینا ہے۔ ڈیگوری وین نے اپنے والد کا ڈیری فارم خرید کر اس پر کام شروع کیا۔ بھیڑوں کا رنگ فروخت کرنے کا پرانا پیشہ چھوڑ دیا، اور 1 سال بعد جب دوبارہ کلیم-یو-برائٹ اور ٹامسن سے ملنے آیا تو اس قدر خوبصورت لگ رہا تھا کہ وہ دونوں حیران رہ گئے۔ وہ تہوار میلے کا انتظام کلیم-یو-برائٹ اور ٹامسن کے گھر کے قریب ہی کرتا ہے، جس میں ٹامسن شریک ہوتی ہے، جبکہ کلیم-یو-برائٹ اس میں شامل ہونے سے انکار کر دیتا ہے۔ ٹامسن کو علم ہو چکا ہے کہ ڈیگوری وین اب بھی اس سے بہت محبت کرتا ہے اور اسی کے لیے یہاں پر آیا ہے، اور اس بات سے خوشی محسوس کرتی ہے۔
کلیمیو برائٹ کو خیال آتا ہے کہ اس کی ماں کی خواہش تھی کہ وہ ٹامسن سے شادی کر لے، مگر یوسٹیشیا وائے سے شادی کی وجہ سے یہ خواہش پوری نہیں ہو سکی۔ وہ سوچتا ہے کہ اسے اب ٹامسن سے شادی کر لینی چاہیے اگر وہ اس بات کے لیے راضی ہو تو، مگر اس سے پہلے کہ وہ اپنی شادی کی بات کرتا، ٹامسن نے پہلے ہی اسے کہہ دیا کہ اگر اس کی اجازت ہو تو وہ ڈیگوری وین سے شادی کر لے۔ یہ بات سن کر کلیمیو برائٹ نے اس سے اپنی شادی کا ارادہ ملتوی کر دیا اور تمام تر سوچ اس علاقے میں اسکول کھولنے اور تعلیم دینے پر مرکوز کر دی۔ اس دن ہر کوئی خوش تھا جب ٹامسن اور ڈیگوری وین کی شادی ہوئی۔ کلیمیو برائٹ نے بھی خوشی کا اظہار تو کیا، لیکن اب وہ اس دنیا میں مکمل تنہا تھا اور تنہائی بہت شدید محسوس کر رہا تھا۔ وہ لوگوں کو تبلیغ دینے اور نیکی کے راستے پر لانے کے لیے اپنی زندگی وقف کر چکا تھا۔ ریٹرن آف دا نیٹو، ٹامس ہارڈی کا عظیم ناول، تلخیص و ترجمہ اور آڈیو بک سید عرفان علی۔ دریائے راوی کے کنارے خوبصورت درختوں کے نیچے یہ ریکارڈنگ مکمل ہوئی۔